تو ثابت کی تھا اسی ایک آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کون نہیں سی بات ہے؟ نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا بھائی؟ یہ تو ہے. وہ جو ہے نا، جو پہلا اجماع ہوا ہے امت کا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ، اس میں بھی یہ کہ کون سا اجماع ہوا ہے؟ کون سا ما اجماع محمد ہوا ہے جی؟ الا بتائیں ذرا. رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ اس میں سارا ہے. آیت سیم نذیر صاحب، سیم آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی آئی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. ہاں جی ہاں جی جی بالکل. المائدہ 144. ہاں جی یہ جو ہے نا، اس میں سوری، بھی المائدہ 75. المائدہ 75. یعنی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے ایک رسول، اور ان سے نہیں، پہلے حضرت جتنے عیسیٰ رسول علیہ گزرے السلام ہیں. واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ واسطے. علیہ یہ السلام کے والی لیے. آیت جو یہ ہاں والی جی، آیت یہی ما مل مسیح محمد ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی آئی ہے. یہ جو وما محمد الا رسول قد خلت من وہ قبل بھائی الرسل، یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی آئی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. ہاں جی ٹھیک ہے، رسول سے پہلے رسول. ہاں تو ٹھیک ہے، ان کو جب وہ تو بس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو فوت ہو گئے، انہوں تو پہلے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہاں کیا فرما رہے ہیں تو کہ پہلے رسول گزر گئے ہاں تو ہیں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نے. وہ کیسے زندہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے والے رسول تہاڈے معنی دے مطابق فوت ہو گئے. کل نفس ذائقۃ الموت. میں نے ایک بات کرنی ہے اوس صاحب، آپ نے اس باجوے کو اتنی بات کرنے کی ضرورت کیوں دی ہے؟ وہ کل جو ادھر موجود تھا کر لیتا نا بات ہمارے ساتھ. جرت وہ آیا تھا بدماشی دکھا رہا تھا ادھر. او بھائی راجہ صاحب مجھے ابھی چلتے ہیں راجہ صاحب، ادھر چلتے ہیں، ادھر جا کے کرتے ہیں بات. او بھائی جاوید صاحب، جرتیں، لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دیں، یہ باتیں چیلنج کرنا ایک جھگڑے دوسرے نہیں، اس نے کو. بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ صاحب آپ نے کمزوری کی، اس کو بولنا تھا خاموش قرآن رہے. کریم کو نہیں، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کی بات کریں، دلیل سے بات ہم بڑے کریں. ڈاڈے ہیں. میں نے کہا بتا تو کہاں ڈاڈا ہے؟ بھائی دلیل میں ڈانٹے ہیں، دلیل میں ڈانٹے ہیں، بس دلیل کوئی میں بات کوئی نہیں. نہیں، بکواس میں قرآن ڈاڈا ہے. قرآن کریم دلیل میں سب سے ڈانٹا ہے آپ کی زیادہ. بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا. جو آپ بدماشی دکھاتا ہے. گونگے ہو جاندے نے اچھا اوتھے دی اچھا تڑیاں نہیں، لا کے جاندے نے. قرآن کریم بس سب سے زیادہ ڈاڈا جو ہے قرآن کریم ہے، بس سب پر ڈاڈا قرآن کریم ہے، بس اس کو مانو، بس اس کی تو قرآن قرآن نو تے کریم کی مرزا صاحب ہی مانو نہیں بس. منتے سن، تسی کتھوں منن لگ گئے ہو؟ او بھائی صحیح قرآن کریم تو مرزا صاحب نے آگے بتایا ہے، اللہ کے بندو سمجھو اور سنو اور مانو، بات اللہ کی طرف سے ہے وہ بات ساری. اور وہ جو ہے کوئی بھی نہیں، قرآن کریم کی دلیل ہے. جڑے 52 سال گزرے قرآن کریم پہ اعتراض چھوڑیں. جڑے وہ انہوں نے صحیح سمجھ ہی نہیں آئی. قرآن کریم سمجھ آئی سب کو، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی ان بھائی نے کہا تھا نا کہ دیکھو سب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی ہے اس بات کی، سارے مسلمان نہیں سمجھ سکے ہیں. تو پھر یہ سے اعتراض تو دوسرا ہوتا ہے، ساری دنیا اس قرآن کو نہیں سمجھ سکی تو نعوذ باللہ قرآن غلط ہو گیا. اکثریت دنیا کی نہیں مان رہی قرآن کریم کو، توہین کر رہی ہے، تو کیا قرآن غلط ہے؟ قطعاً دلیل جو ہے نا وہ مضبوط، وہ حق ہے، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. بس قرآن کریم حق ہے، کوئی مانے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، جو نہیں مانے گا تو نہیں. بھائی وہ تو پھر فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے. یہ ایک روشنی آئی ہوئی ہے، جو اس کو سمجھے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، اس سے ہدایت پائے گا. بس اتنی سی بات ہے. قرآن سب سے اوپر ہے، بس سب مل کر قرآن کو اوپر کرو، مت جھگڑو، مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو، قرآن کریم کو اوپر لے آؤ. صاحب میاں صاحب دی براڑ تے نظر رکھنا، میاں صاحب دی براڑ آن ہوئے تے او آئے اتھے تو مینوں دسنا جی. ہاں تمام انسانیت جو ہے نا اس کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ ہے کہ خدا کے لیے قرآن کریم سے محبت کریں اور لڑیں جھگڑیں نہیں، حق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. صاحب لیکچر بس کر دیں، آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا اور آپ اوپر پڑھ کے ترجمہ جھوٹ بول رہے تھے اور ہمیں لیکچر دے رہے ہیں آپ قرآن پاک کا. اب آپ کو اوپر دیکھ کے ترجمہ پڑھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا مان رہی ہے، آپ قرآن کریم کو نہیں مان رہے. اچھا اس کا مائک بند کریں، لیکچر سننے کے لیے نہیں بیٹھے، بات کرنی ہے دلیل سے کریں، لیکچر کے لیے نہیں پلیٹ فارم بنا. یہ دلیل ہے نا آپ کو دی ہے، میں کہ 30 آیات ہیں. دلیل دے کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن پاک پہ. آپ جو دلیل لے کے ہیں وہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی اس میں. یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا. متوفی کیا ہوتا ہے؟ فوت ہو گئے ہیں بھائی، جب میں تجھے وہ بھائی متوفی کا معنی فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تجھے اپنی طرف دوں گا نا، وفات دوں گا تو کہاں دی ہے؟ ہاں مطلب ہے کسی کو کہے اللہ تعالیٰ تو وفات دوں گا تو پھر قیامت تک نہیں دیتا اللہ تعالیٰ وفات. تو قیامت آ گئی ہے؟
نہیں مقصد کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ وفات دوں دے گا گا تو پھر بالکل، اللہ اسے تعالیٰ دے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے گی، بالکل صحیح بات ہے۔ ازل سے لے کر اب تک اس کو پھر وہ زندہ بھائی رکھتا ہے۔ کیڑے نہ تو وہ ازل سے ہیں، نہ ہی وہ اب تک رہنا ہے انہوں نے۔ نہیں جب وہ کیا مطلب ہے، کیا مطلب قلب بخشوں کا؟ اور بھائی یہ ان کو بھی ساری موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ترجمے کے مطابق میں موت دوں گا، تو آئے گی ان کو بھی موت، آ چکی ہے، یہ آپ نے دکھانا۔ اچھا چلیں، اگر جب وہ آ جاتے ہیں اور ان کو وہ آ کے فوت ہو جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے بعد پھر بھی کہے گا کہ میں تجھے موت دوں گا، پھر آیت کو کیا کرو گے؟ آج کیا کرتے ہو؟ نہیں بتاؤ نا، عیسیٰ علیہ السلام آ آپ کے جائیں، مطابق فوت تو ہو آج ہی جائیں، فوت ہو چکے ہیں، تو آج کیا کرتے ہو آیت کا؟ ابھی تو چلو آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے نا کہ جب آئیں بھائی گے آپ فوت کا ہوں گے۔ ہمارے پہ جو سوال کیا وہ وہی سوال میرا آپ پہ، آپ تو مانتے ہیں نا فوت ہو گئے، اب اس آیت کا کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم تو کیا مطلب ہے اس کا، آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم فوت یہی اللہ مطلب لیتے ہو نا کہ میں تجھے وفات دوں گا، تو آپ کے مطابق تو وہ فوت ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے دوں گا، اب کیا کرتے ہو اس آیت؟ تعالیٰ اس ٹائم ان سے خطاب کر رہا ہے نا جب وہ حیات تھے اور انہیں جی جی کہہ رہے تھے بالکل میں تمہیں وفات دوں گا، تو وہ جی تو وہ قرآن کریم اس وقت کا ذکر کر رہا ہے، اس ٹائم کا جی، جب ان آپ سے فوت ہو کلام گئے ہیں ہو نا، رہا ہے۔ آپ فوت ہو اور گئے ہیں نا آپ حضرت عیسیٰ علیہ آپ فکر کرو کہ جب آ کر فوت ہو السلام۔ جائیں گے تو قرآن کریم کی او آیت بھائی کہاں اب لے تو جاؤ گے آپ پھر؟ کے مطابق تو اب بھی فوت ہو گئے ہیں، اب کیا کرتے ہو جو آج آپ اس آیت کا کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں آپ گے؟ نہیں کیا کرو گے؟ آپ بتاؤ کیا آپ کرو کیا گے؟ کرتے ہیں اس آیت کا، آپ بتائیں، قرآن کریم ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کہ کیا یہ کرتے تو ہیں اس اللہ، آیت کا؟ تو یہ تو کریں قرآن کریم اللہ اس ٹائم اللہ کا خطاب کر رہا ہے نا ان ہاں سے، تو اس ہمارے وقت کا جب فوت ہو جائیں گے تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس ماضی وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا۔ ماضی کا ذکر کر رہا ہے، ان سے کلام کا ذکر کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے ان کا جب زمانہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی جی میں بھی اور وہی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کا فکر کرو کہ جب آگے فوت ہو جائیں گے پھر آیت کو نکال دو گے قرآن سے، یہ کہ تو آپ نے قرآن نکال دی ہے، وہ فوت ہو گئے آپ نے نکال دی ہے؟ قرآن کی آیت کہے گی کہ ابھی وفات دوں گا، جی جی آج بھی یہی کہہ رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، آج آپ نے نکال دی ہے قرآن کی تو آیت؟ یہ اس بات کی بھی فکر کریں آپ تو بھائی جو آپ آپ نے کہہ رہے کیا کیا ہے؟ ہم تو کریں گے جب کریں گے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے ہیں۔ نزدیک تو فوت ہو بھی چکے ہیں۔ تو یہ بھائی وہ دیکھو یہ تو مکالمہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، جب وہ زندہ تھے انہیں کہہ رہے تھے، اللہ ہاں تعالیٰ جی فرما رہا تھا کہ میں ہاں تجھے جی وفات دوں گا۔ دوں گا۔ وفات انسان زندہ زمین پر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ زمین پر ہی پیدا ہوتے اور زمین پر ہی ادھر مرو اور گے۔ آگے نہ جائیں، پہلے اس کا جواب دے دیں، آپ آگے بھاگ گئے۔ آپ کو ہم پھر سے سمجھ پوچھ نہیں رہے ہیں کہ ہے جب اس وہ زمین فوت ہو جائیں گے تو اس آیت کا کیا کرو گے؟ تو آج آپ کے نزدیک تو وہ آج سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو اب آپ اس آیت کا کیا کرتے ہیں؟ اللہ میاں فرما رہے ہیں اسی زمین پر پیدا ہوتے ہو اسی آپ زمین دیکھیں پر مرو چیک گے۔ کریں، ان کے کلابازیاں چیک کریں، ہاں قرآن کریم نہیں کلابازیاں فرما چیک رہی کریں، ہے، اب قرآن اپنا سوال داغ کے اس میں خود پھنس گئے تب دوسری طرف نکل یہ گئے۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا؟ اسی زمین پر پیدا ہوگے اسی زمین پر مرو گے، اس سے اوپر آپ نے تسی کہیں یار جانا۔ پہلے والی بات کمپلیٹ کر لینا۔ کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس آپ یہ فکر کریں کہ آیت نکالنی پڑے گی آپ کو قرآن سے۔ بھئی آج آپ نے نکال دی ہے آیت، نہیں تو وہ آپ نہیں، نکال لینا ہم تو پہلے۔ اس کو ہم تو پہلے کہہ آپ رہے ہیں کہ نکالیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جی کلام کا وفات دوں گا۔ میں ان کو ایک منٹ ذرا بتائیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یا عیسیٰ متوفیقہ کا کیا ترجمہ کیا ہے جی؟ روانی خزائن جلد 1 صفحہ 620 ہے جی، براہین احمدیہ حصہ چہارم کتاب کا نام ہے، اور اکیلی کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو 520 میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اے نہیں ٹھیک ہے، مننا ہے نا۔ دوسری جگہ پہ وہ تو دوسری جگہ پہ قرآن روانی کریم دے منہ خزائن دوسری جلد 12 ترجمہ صفحہ پاندے ہو۔ 23 نذیر صاحب سن لے نہ ذرا، جی سراج منیر کتاب ہے، وہاں پہ لکھتے ہیں جی براہین احمدیہ کا وہ الہام یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے ہیں، یعنی یہ الہام اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور تسلی کے ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں، اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موت سے بچاؤں گا۔ ہاں جی پھر آگے جی روانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ نمبر 362 ہے، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، وہاں پہ مرزا صاحب یا عیسیٰ انی متوفی کا لکھ کے اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں تمہیں قتل اور صلیب سے بچاؤں گا۔ پھر حکیم نور الدین صاحب تصدیق براہین احمدیہ، جو انہوں نے تصدیق براہین احمدیہ لکھی، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ یہی آیت یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ و مطہرو کا من الذین کافروا و جاہل الذین اتبعوا کا فوق الذین کافروا الی یوم القیامہ، اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف،
اور پاک کرنے والا تجھے کافروں سے اور کرنے والا ہوں تیرے اتباع کو کافروں کے اوپر قیامت تک غالب. جی آپ ہاں جی، بتائیں، میں نے اس میں 4 جگہ پہ جی جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. اسی میں یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو مارنے میں ہی آپ کو وفات دوں گا اور آپ کو رفع کروں گا، عزت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھاؤں گا، عزت کے ساتھ رکھوں گا. ان کو نہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس آیت میں یہ یہ لطیفہ ویسے کامیاب نہیں ہوں قادیانیوں گے. کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ آپ کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، میں ماروں گا. تو باقی لوگ جو مرتے ہیں ان کو لوگ مارتے ہیں، ہر کسی کو اللہ ہی موت دیتا ہے. سولی پہ اور وہ جو تو سولی پہ جو مرتا ہے اس کو بندے موت دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ وہ ذلت کی موت جو یہود میں تھی کہ وہ سولی پر ذلت کی موت ہے، وہ نہیں ہونے تو دوں گا. سولی پر تو یہ چڑھا اس میں دیا انہوں نے، سولی پر تو چڑھا دیا. تو بچ موت گیا تو نا، اللہ اللہ نے تعالیٰ دینی نے ہوتی ہے، بچا سولی لیا. پہ ہے یا نیچے ہے وہ تو اللہ ہی دیتا ہے. تو وہیں سے بچایا نا اور اللہ نے کہ ان کو سولی نہیں پہ اور چڑھا دوں ایک گا. دیا جگہ پہ بس. رفع کا مطلب ہے مرزا صاحب عزت نے دوں گا. یا عیسیٰ انی متوفیقہ کا ترجمہ کر دیا کہ اے عیسیٰ تو پیدا ہونے والا ہے. رفع مطلب ہے کہ رفت عطا کروں گا، تو بلندی کو تیرے پیدا کو ہونے عطا کروں گا. کوئی نہیں تو عزت دنیا میں عزت تیری قائم ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس میں یہ آیت میں یہی تو خبر تھی کہ وہ نہیں مار سکیں گے. سولی تیرے پر دشمن لٹکا دیا، ان کو مارا تیرے پیٹا دشمن گیا، نہیں ٹھٹھے کیے گئے، ہاں کیل بالکل ٹھونکے گئے. یہ عزت ہوئی ہے، نہیں وہ یہ تو عزت ہے. ہوتی ہے، وہ تو ہو ہے. یعنی سولی پر لٹکا دینا یہ عزت ہے، وہیں سے مارنا بچایا پیٹنا، گالیاں دینا، ٹھٹھے کرنا، کیل ٹھونکنا یہ عزت ہے. نبیوں کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے نا. آپ لوگ اور نہیں کر رہے پھر ہو 2 جیسے. چوروں کے ساتھ. دو آپ لوگ چوروں نہیں کے کر ساتھ رہے. لٹکایا گیا، یہ عزت ہے. نہیں یہ کوئی عزت کسی دے رہے یہ ہیں. آپ کی کہانی ہے. 2 چوروں کے عزت ساتھ وہ کیوں لٹکایا؟ کہانیاں یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، ہماری کہانیاں نہیں ہیں. آپ کی کہانی ہے، انہیں کو لٹکایا ہے، کہانیاں مانی ہیں، بنائی وہ ہیں یہ باتوں نے. مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، 2 کہانی لکھی چوروں ہے کے مرزا کیا صاحب نے. صاحب حوالہ چوروں میں آپ کو بڑا کرتا ہوں، چوروں کے حوالہ ساتھ لگائیں ذرا یہ 2 چوروں والا. چوروں کے ساتھ چوروں کو کیوں وہ چوروں کو ان کی شکل آپ لوگ تو کہتے ہیں ان کی شکل دے دی ان کو، تو یہ ہوا. تو کسی اور بیچارے کو لٹکا دیے ان کی نہیں، شکل، اس آپ کا کہہ یار کیا رہے ہیں ہم قصور آپ تھا رسول بھائی؟ کی اللہ بات السلام نہیں کو کر رہے، لٹکایا. ہم تو مرزا اور صاحب اللہ کی تعالیٰ بات کر اتنے رہے ہیں کہ قادر مرزا صاحب نے کہا کہ 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا. کہیں تو آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہیں آپ اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دیتے ہیں کہ اس کو ایک چور کی شکل دینی پڑی تاکہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں شکل آپ دینی بے پڑی. بس کرتے ہیں یا ہم بے بس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سولی سے نہیں بچا سکا، انہوں نے پکڑ کے چڑھا دیا. بچایا نا آپ اللہ بے نے. بس پھر کر رہے ہیں یہی کہ ہم بے بس کر رہے ہیں؟ وہ یہی بچایا نا، سولی پر انہوں نے چڑھایا، وہیں سے پھر اللہ نے بچا لیا. سولی پر چڑھا دیا نا انہوں نے، تو بچایا کہاں سے پھر؟ تو وہیں سے اللہ قادر ہے نا کہ آخری سانس سے پہلے بچا لیتے ہیں. کوئی تو مسئلہ نہیں. بھائی سولی پہ چڑھا دیا ہے، بچایا کہاں پہ؟ کئی لوگوں کو سولی پر چڑھاتے ہیں، پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتے ہیں، پھر بھی بچ جاتے ہیں. ہے نا ایسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نہیں؟ نے سولی پہ چڑھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں بچایا ان کو؟ ہاں یہ پڑھے نا، بچا دی وہیں سے، ان کو بچا دیا. ان کو جو لٹکایا تو ان کا صبح یہ لیں جو پہلا حوالہ، پہلا حوالہ جی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 20. مرزا صاحب کہتے ہیں اور در حقیقت جس شخص کو سلیب پر کھینچا گیا اور اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے یہاں تک کہ وہ اس تکلیف سے غشی میں ہو کر مردہ کی سی حالت میں ہو گیا. یہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت. ہاں یہ ہے نا، ٹھیک ہے. اس میں عزت کی کیا بات ہے؟ یہ عزت ہے کہ سولی پہ لٹکایا اور اللہ کی جناب خاطر مارا پیٹا تکلیف گیا. اٹھائی نا، اللہ کی خاطر تکلیف اٹھائی ہے. پھر اس میں چیک کر دو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں مارے بھائی یہ عزت ہے. اور وہ خون نہیں نکلا ان کا، لولان نہیں ہوئے، پاؤں جوتے نہیں بھر گئے خون سے. تو پھر اللہ کے نبی بھی تو اللہ کی راہ میں قربانی، جان کی بھی قربانیاں دیتے ہیں اور ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں. تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی قربانی عزت دی نا. کروا رہے ہیں آپ، بڑی عزت عزت کروائی کی آپ. کیا مطلب؟ عزت کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف. یہ عزت ہے کہ جو اس کو سولی پہ لٹکا دینا اور چوروں کے ساتھ لٹکا دینا. انبیاء بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، انبیاء بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. ان کو بھی جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نہیں شہید ہوئے. اچھا جی، تو پھر اس میں کون سی بات ہے ایسی بھائی؟ کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سمجھ لو، بس ضد نہ کرو. مسلمان جیسے پہلے انبیاء کے زمانوں میں نہ ماننے والوں نے ضد کی ہے نا، آپ بھی اس ٹائم آپ بھی ضد کر رہے ہو، بس اور کچھ نہیں ہے. میں نہ ماننے والی ضد ہے. قرآن کریم کو مان لو، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں کامیابی دین و دنیا کی کامیابی ہے. واضح قرآن کریم بتا رہا ہے. سب ایک آیت ہوتی، 2 ہے 30 آیات قرآن کریم کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہونے دو تو اس میں اسلام زندہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھو گے تو اسلام مردہ رہے گا. آیاتیں ایسی ہیں جیسے پہلے آپ نے ایک پیش کی ہے. ورنہ آپ لوگ انجینئر مرزا انجینئر کی طرح کہو گے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی لا کے دکھاؤ، ورنہ ایسے آپ کے منہ سے الفاظ میں گستاخیاں نکلیں گی. جیسے مرزا انجینئر کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی لا کے دکھاؤ، تو نعوذ باللہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام افضل نبی بن گئے، ہر لحاظ سے افضل ہیں. پھر اگر جیسے آپ کا عقیدہ ہے نا عیسیٰ عیسائیت سچی ہے، عیسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں سب نبیوں میں،
तो इसको छोड़ दो, इस अकीदे को छोड़ दो कि इस्लाम जिंदा, ईसा अलैहि सलाम को फौत होने दो, मान लो कुरान करीम की बात, तो उससे इस्लाम जिंदा हो जाएगा। ਹੁਣ ਰੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਲੱਟਾ। नहीं लटा की मतलब कुरान झूठी तकरीरें सुनाने के लिए रखा हुआ है तुम लोग। आप लोग कुरान के मुकाबिल अभी कुरान पढ़ के झूठ बोला तुमने और इधर बैठ के झूठ बोल रहे हो। कुछ तो खौफ 30 खुदा दलीलें करो कि कुरान। कुरान के मुकाबिल पे खड़े हो, अल्लाह के बंदो, मुसलमान होकर वो कुरान पे झूठ तुम बोल रहे हो तो हमें सुना, मेरे झूठ अभी तुमने बोला कुरान पढ़ के आगे रख के। कुरान ये तो आगे झूठ रख बोल के रहा है। आयतें पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं और लेक्चर दूसरों को देते हैं कुरान की मान ले। खुद क्यों नहीं मानते? हाँ, खुद कुरान मान आगे रहे हैं। रखा हुआ है, तर्जमा खुद पढ़ रहे हैं और झूठ बोली जा रहे हैं कुरान पाक में। तो यही ये हालत है तुम लोगों मान रहे हैं की। ना। और इधर बैठ के लेक्चर दे रहे हो हमें कुरान की मान लो। कुरान अगर कह रहा है इन्ना कि लिल्लाहि। मैं वफात दूंगा, तो और आकर जब तो वफात कहाँ हो दी है? जाएगी, फिर क्या बताएं होगा? कहाँ दी है? फिर वफात जब हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे कुरान तो भाई का? कहाँ दी है वफात? अब आज नहीं पढ़ रहे थे मैं तुझे वफात दूंगा, आप कह हाँ रहे जी, तो वो कहाँ दी है फिर वफात? हो। अभी आपके हिसाब से अभी नहीं हुई है ना, जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे वफात हो जाएगी, फिर ये आयत कहाँ जाएगी? अब कहाँ जाती है? फौत हो गए हैं वो, फिर कहाँ जाती है? हाँ तो फिर आप तो ये समझ लो फौत हो गए हैं ना, वो उस टाइम जिक्र कर तब रहे भी हैं यही समझ लो कि फौत ही हो गए हैं, तब क्या होगा? तब भी वो यही अल्लाह होगा। ताला वो वहाँ हाँ, इनकी अकलें चेक कर दो जरा। उनके मौजूद ज़माने का इनका हाल चेक बात करें अल्लाह बेचारे। का कलाम कर रहे हैं ना, उनसे कलाम कर बता रहे हैं उनको कि मैं तुझे इन वफात दूंगा, ये नहीं मार सकेंगे। ज़िल्लत की जो ये मारना चाहते हैं ना मौत, ये नहीं हो सकती। तो आयत का क्या करते हो फिर? फौत हो गए, अब आयत का क्या करते हो ये तो बता दो। नहीं ये तो वो हुई ना, फिर वफात अल्लाह ने दी ना उनको, वो जो हाँ, तो फिर इसी तरह जब हो जाएगी हम भी यही कहेंगे कि वफात नहीं, हुई ना, फिर अल्लाह ताला ने दी ना फिर। नहीं वो हो चुकी, हो गई वो बात, हो हाँ, गई, तो उस वक्त हम भी यही कहेंगे कि हो चुकी है। पर आपके हिसाब से तो अभी वो फिर मतलब है कि क्या है, वो मौत का क्या मसला है? बेचारे को समझ नहीं आ रही है क्या करें। मिर्जा साहब को नबी कैसे साबित करोगे? इंसान का बच्चे ही साबित कर दो। मिर्जे से क्या तल्लक है यार? ईसा अलैहिस्सलाम को और मिर्जे का क्या तल्लक है? अच्छा ओह जी तारे मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਮੂੰਹ ਚ नजीर ਗੰਦ साहब ਕੱਢੋਗੇ। होते नेकी वाली गल कर। सलाम दे नाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल मिर्जे दा क्या तल्लक है? ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤल्लक ਵਿੱਚ- है? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਉਮਤ ਮੂਸੀਆ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਚ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਬੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਕਾਰੀ ਮੂਸਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਮੂਸਾ ਅਕਸਰੀਅਤ। ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਲਕ ਬਣਦਾ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਤ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਜਾਤ? ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਖਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵਿਖਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤਲਕ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਤ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਲਫਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਲਫਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਮਾਸਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਬਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਟਕਰਾਵਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਫੌਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਸੇਰ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸੇਰ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਟਕਰਾ एक की ना तुसी तो सुनो ना गल सुनो, कुरान करीम दी आयत है, तर्जमा सुनो। अल्लाह ताला का वादा है कि वो नेक और अमाल साला बजा लाने वाले मुसलमानों में से उसी तरह खुलफा कायम करेगा जिस तरह उसने उनसे पहले मूसा की उम्मत में कायम किए। आप समझ आइए आपको? वाह 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 क्या अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ सूरत नूर दी आयत, ए सूरत नूर दी आयत सुनो मैं लगा ओ मैं नेक बंदा साबित करके दिखाओ। इस तरह और फिर अगली आयत फिर फरमांदा है मुजम्मल, सूरत मुजम्मल दी आयत अल्लाह ताला फरमांदा है ਛੱਡੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कुरान करीम नु छड्डो ते मिर्जा साहब नु वो कुरान मिर्जा साहब ने नेक तो मैंने ना करो, इन्नी गुस्ताखी कुरान करीम दी ना करो। मान लिया ना
ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਕਰیم ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਦੀ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੱਸਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਓ ਠੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੇ ਮੰਨ ਯਾਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੱਸਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਸੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੱਚ ਬੈਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਤ ਮੁਜ਼ਮਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੱਸਾਓ ਚਲੋ सूरत मुज़म्मल अल्लाह ताला फरमांदा है ए लोगो हमने इसी तरीक पर और उसी रंग में तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है जिस तरह के मूसा को फिरौन की तरफ भेजा था हम समझ आइए मूसा ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी मुमासलत करा दी उसी तरह जिस तरह उधर होए ना खलफा आए ने कोई मैं मान गया बकौल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ चलो ਰਿਸ਼ਤਾ बस फिर ठीक बस गल खत्म होगी बस कहानी खत्म अच्छा होगी ਹੁਣ फिर ਮੈਂ डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋ नबी बनाया निशान 85 हो गया और रंगलनियां मना ਮੈਂ रहे ਛੱਡੋ हैं ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ- ਅੱਛਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਤ- ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ नहीं ਜਿਵੇਂ सर ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं मिर्जा साहब ने अपनी किताबें काली कर दी हैं कि मैं अतात के नतीजे में नबी बनाऊं ਜਿਵੇਂ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ਨੂੰ तरह ਬਣਾਇਆ या ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੱਸ अलैहिस्सलाम की तरह नहीं बनाया नबी मेरा सवाल ये नहीं है ਜ਼ਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ हज़रत यूसुफ नहीं सर मिर्जा साहब इस तरह नहीं ना बने मिर्जा साहब के अतात के नतीजे में बने हैं सर अतात के नतीजे में जैसे नबूवत ਦਾ ਦਾਵਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਤਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ गुलाम अहमद उसी तरह कादियानी बनाया साहब जिस ने तरह किधरे भी ये नहीं फरमाया कि मुझे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुझे नबी बनाया। वो तो यही कह रहे हैं कि मैं अतात के नतीजे में नबी बना। नहीं उन्होंने किया कि किस तरह बनाया, जिस अल्लाह पहले नबी बनाता है उसी तरह बनाया जी वो कहते हैं उन्हें कुछ अल्लाह नबी मैं किस तरह मुझे बनाता है। अबे भाई मैंने अल्लाह नानी नबी किस तरह अच्छाइयां बनाता है? अतात के नतीजे में मैंने नानी अच्छाइयां नहीं। दसो अच्छाई मेरे से साथ अच्छा, मैं सुनो, सुनो। दिल्ली एक मिनट एक तो मिनट पहले अल्लाह पहले हम ये इन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम वो क्या दिल्ली बरूजी नबी थे? सुनो इन्हें क्वेश्चन किया कि अल्लाह नबी किस तरह बनाता है। मैं उन्होंने दसा कि जिस तरह पहले नबी बनाए ने इस तरह बनाता है बस, या कोई सारे लोगों ने बुलांदा है मैदान में बिठांदा है। सुनो एक मिनट यार एक मिनट सारे लेकिन लोग मिर्जा साहब के टाइम पे एक मिनट इमरान भाई इमरान भाई पेश करो एक गल सुनो एक गल सुनो इस तरह बनांदा है कि मैदान में सारे लोगों ने बुलांदा है। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। किस तरह नबी बनाता है? प्लीज आप मुझे मिर्जा साहब की अच्छाइयां बताएं। एक मिनट तमाम साहिबान प्लीज एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद जफरुल्लाह शाह साहब तशरीफ लाए हैं हमारे दरमियान। शाह साहब जी सैयद जफरुल्लाह शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. السلام علیکم پیر صاحب. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. پیر صاحب میرے آپ کے ذمہ ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ابھی بات نہیں کروں گا. مجھے مرزا صاحب کی ان سے اچھائیاں جو ہے نا آپ ہی پوچھ کے جو ہے نا بتا دیں کائنڈلی. اچھا چلے، نذیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آیت سورہ نور کی جو آیت نمبر ہے نا جی 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان جی سر آواز آ رہی ہے. اچھا اصل میں وہ اپنا مجھے کال ایک آگے تھی، شاید رپیٹ ہو تو مجھے دوبارہ آنا. اچھا اب یہاں پر جو حضرات نوٹ کر لیں کہ اللہ فرماتا ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اس میں ہے فی الارض، یعنی ان کو اللہ نے جو اب سوال یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو خلافت دی گئی تو ان کی تو حکومت ہے، جتنی بھی خلافت ہے بغیر حکومت کے رولنگ کے کوئی خلافت کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ اپنا نذیر صاحب بتائیں گے ان کی حکومت کس ملک میں ہے، کہاں آپ کے کوئی پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، کہاں آپ کا کنٹرول ہے. تو قرآن تو فرماتا، آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن دے گا. تو یہ جو آیت ہے اس کے نتیجے میں تو ایک ریاست اور اسٹیٹ کا تصور، اور جیسے سلیمان علیہ السلام کی ایک حکومت تھی، تو یہ جو نذیر صاحب اپنی جو قیاس کر رہے ہیں یہ تو ہر جگہ محتاج ہے، کہیں پر ان کی حکومت نہیں ہے. نہیں شاہ صاحب، وہ حکومت کے بارے میں ہے یا خلفاء کے بارے میں؟ ایک خلیفہ کے جانے کے بعد جو تمکنت عطا ہوتی ہے دوسرا خلیفہ عطا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات ایسا نہیں ہو رہی؟ یہ بھی بالکل سورہ نور میں تو ایسا نہیں. دنیاوی آپ حکومتیں بتا دینے کی طرف اشارہ ہے، یہ دنیاوی جی حکومتیں بالکل آپ سیاسی نہیں حکومتیں ملنے کی طرف ہے، یا جی خلفاء کا ہے کہ بالکل ایک خلیفہ جائے تو دوسرا نہیں تمکنت قطر عطا نہیں، کرتا ہے؟ یہ کیا قطر ہے؟ نہیں. بالکل آپ دیکھیں نا، وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. کا ہن دیکھو جڑا من قبلہم جڑا پہلے وے، کوئی ایسی مثال دکھاؤ نا کہ جنہاں دی حکومت نہ ہوئے تو انہاں دی خلافت ہوئے، کوئی دکھاؤ نہیں، میں نے وہ مثال. یہ موسیٰ کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جیسے خلفاء قائم کیے، تو وہاں نہیں کیسے کہاں ہے، خلفاء قائم ہوئے تھے؟ نہیں کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کہاں ہے؟ یا دکھائیں مجھے سورہ نور میں کہاں ہے. نہیں وہ سلیمان یہ دیکھیں نا، وعد سلیمان اللہ علیہ یہ جو السلام، دیکھیں سلیمان، اب مثال لینا، خلیفہ تو قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. تو نہیں، اب یہ دیکھیں. داؤد علیہ جی السلام جی کے بعد دیکھیں جو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، آگے پھر قرآن فرماتا ہے وَلَا جی يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پہلے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور انہیں زمین میں خلافت دے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسی ان سے پہلوں کو دی ہے. اب آپ نے جو پہلے ہے نا اس کی مثال جی جی قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی لے نا جناب. ہاں، اور اس میں آگے صورت مزمل کی آیت جو بتاتی ہے نا، اِنَّا اس کو أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ رَسُولًا، اے لوگوں ہم نے اسی طریق پر اسی رنگ میں تمہاری طرف رسول بھیجا جس طرح کہ موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. ادھر تو آپ یہ پھر رسالت، وہی بات آ گئی نا، آ نہیں گئی جی اس میں بات آ نہیں گئی کہ میرا نہیں آ گئی؟ وہاں تو رسالت ہے، یہاں خلافت ہے. تو رسالت اور خلافت ایک ہے. نہیں، یہاں تو کیا مطلب ہے رسالت خلافت؟ نہیں، وہ تو نہیں خلیفہ یہاں تک یہ جو خلفاء قائم کرے گا کیا ہیں، کون سے یہ خلفاء جو موسیٰ نہیں. کی امت ابھی میں آپ اس کو، خلفاء آئے ہیں آپ اس کو اسی تو رنگ حل میں؟ کر، یا اس جی جی نہیں اس کو تو حل، سورہ نور کی 55 کو تو حل کر لینا. آپ ادھر چلے گئے، آپ ہاں اس کو تو حل کر لینا. اس میں جی تو جی ہے کہ زمین میں تمکن ہوگا، ہاں کنٹرول ہاں ہوگا، ہاں رول ہاں ہوگا، حکومت ہوں ہوگی جیسے پچھلوں کو ہوں دی گئی تھی. اور یہ اس کے بعد یہ میرے خیال میں یہ حکومت کا بھی ہے، یا وہ گروہ جماعت کی طرف بھی ہے نا، نہیں کہ جو کوئی گروہ ایسا حق پر ہے اس کی طرف ایسا بھی ہے نا، حق پر. کوئی ایسا نہیں. آپ دیکھیں دوسروں کو آپ کہہ رہے تھے قرآن نہیں پڑھتے، اب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں قرآن پڑھ آپ رہے ہیں اپنا، نا.
نہیں پڑھیں، پڑھ کے ترجمہ کریں. ایک مطلب یہ جو دیکھیں وہ نہیں کہہ رہے اپنا ہیں کہ آشیانہ یعنی لگائے. اللہ نذیر تعالیٰ بھائی، کا وعدہ ہے. ہاں اس صورت نور کی یہ آگے ہاں ترجمہ میں میں پڑھ ترجمہ کے کر سناتا ہوں. دیتا ہوں. اللہ نے جی وعدہ جی دیا، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کنز ایمان جی سے جی ترجمہ پڑھیں. پڑھو. اللہ نے ہاں جی وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور جی انہیں جی زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی تھی. اب سوال یہ پہلوں کو کیسے دی تھی؟ بغیر حکومت کی خلافت دے دی تھی کہ زمین کا کنٹرول یہ دیا تھا؟ اس اچھا میں دیکھیں، زمین کا کوئی، اس میں زمین کا ذکر ہے کوئی زمین کا یا ویسے بالکل ہے، زمین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ. مسلمانوں میں سے اسی طرح خلفہ قائم کرے گا جس طرح اس نے پہلے قائم کی. بس یہ ہے یعنی ادھر میں ترجمہ پڑھوں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نیک اور اعمال صالح بجا لانے والے مسلمانوں میں سے اسی طرح خلفہ قائم کرے گا جس طرح اس نے پہلے امت پہلے خلافت دے قائم کی گا، ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں زمین، زمین میں ہاں خلافت دے گا. ہاں وہ یہی بات مقصد اس میں یہ ہے کہ دنیاوی حکومتیں ہیں یا یہ جو روحانی دنیاوی سلسلے ہیں دنیاوی دیکھیں، خلفہ کا. ہاں جی نہیں یہ دیکھو بھی دونوں آگے بھی نا، ہے. تم كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اب قرآن مجید میں داود علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی انبیاء اور کی وہاں طرف داود علیہ اشارہ ہے. السلام ٹھیک ہے، کے بعد داود علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کو تو حکومت وہ دی بھی تو ان کی خلیفہ تو خلفہ. ہاں جی نہیں دیکھیں سوال یہ ہے، اب مثال آپ نے ماضی سے لینی ہے. من قبل جہاں ہے من قبلہم، تو جو سلیمان علیہ السلام ہے ان کو آگے پھر قرآن آگے فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. اب آپ کی جماعت اس پر آ ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ تو محتاج ہیں ہر جگہ. جہاں برطانیہ میں بھی محتاج ہے، جہاں بھی جائے محتاج ہیں نہیں آپ. یہ میرے خیال میں اس میں آپ جو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیک جماعت کے ایک امام اور خلیفہ جو کوئی ایک ایسا گروہ نہیں، نیک گروہ ہے اس میں اللہ قائم اور فرماتا ہے چلتی زمین میں نیکی پر نہیں ایسا زمین نہیں. پر اللہ وہ گروہ فرماتا ہے قائم ہے زمین میں نا. جی جی دیکھیں تمکن دے گا زمین میں، اور اس سے پہلے خلافت جو ہے زمین میں ان کا ہاں باقاعدہ خلافت ہوگی، اور اس ہاں کے جی ہاں جی بعد جیسے پہلوں کی تھی. یہ ہے اصل ہاں پوائنٹر. ہاں كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہوں اب پہلی اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو فرعون کو تباہ کیا، کنٹرول موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، ہوں ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل کے پاس آ صحیح. گیا حکومت. فرعون کی تو حکومت ہی تباہ ہو گئی، ختم ہو گیا، فرعون تو ڈوب گیا. اس کے بعد تو ان کا کنٹرول آ گیا. تو اچھا سوال یہ ہے کہ یہ آپ جو کی خلیفہ جو آپ جن کی کو مان رہے ہوتے ہیں ایک جماعت ہوتی ہے، جیسے میں مثال ہماری جماعت ہے، پوری دنیا 212 ملکوں میں جماعت قائم ہے اور خلیفہ ہے اور ایک مضبوط نظام کے ساتھ جو ہے نا سارا معاملہ چل رہا ہے، تمکن ہے ایک نظام خلافت کے ساتھ، تو اس کو ہم اس طریقے سے نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ کا تمکن ہی نہیں ہے زمین پر، آپ کی خلافت تمکن ہی. لازمی ہے کہ زمینی اختیار ہو آپ کے پاس. جی بالکل اختیار، جیسے سلیمان علیہ کس طرح السلام سے کو دیکھیں، جیسے اب اگر آپ اس پر قیاس کریں تو آپ سے بڑی بڑی ہاں جماعتیں ہیں. دیکھیں میں نے رات بھی کہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جتنا آپ کا یہاں اجتماع ہوتے ہیں ان کا اعتکاف ان سے بڑا ہے، آپ کے اجتماع سے ان کا فقط نہیں اعتکاف بڑا ہے. نہیں